اپنے آپ کو تبدیل کرے جو پتلے پتلے ہنسے نکلتے ہیں نا آپ کے، یہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے خبریں آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ نہیں، آپ پر دیں، آپ تو دیکھیں، اگر میں آپ پر ہنستا، ہاں جی، آپ میرے پاس آ کے کتنا یہاں پہ وقت گزارتے ہیں۔ میں تو دیکھو جی، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھ کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ شاباش، بہت اچھی، ٹھیک ہے نا جی، بہت اچھی، کیونکہ اب چڑھائی کا وقت نہیں ہے، ہاں، اب ڈھلائی کا وقت ڈھلائی کا شروع وقت، ہو گیا۔ بے شک۔ لیکن ایک بات ہے بھائی پھیرو صاحب، اگر ہم پہلے دن سے یہ سوچ لیں کہ یہ چڑھائی نہیں ہے، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہاں جی، اسی دن اترائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی ڈونگی بات کر دی جی۔ بس بات ہو گئی، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں دل کی بیماری نہ ہو۔ انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، اس کی بہت بڑی وجہ اگر دل کی آلودگی ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اور دل جس طرح ماحول آلودہ ہوتا ہے نا، ہمارا دل بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ وہ خون آلودہ ہوتا ہے تو پھر دل بھی آلودہ دل بھی آلودہ خیالات کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے خیالات صاف ہیں، اگر آپ میں غصہ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ٹھنڈا پن ہے، مزاج میں ٹھنڈا پن ہے، اگر آپ میں دھیما پن ہے، تو آپ کا دل بھی ٹھنڈا رہے گا، اور انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر سے انسان بچا رہتا ہے۔ یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی اور وجوہات کیا ہوتی ہیں جی؟ وجوہات ایک تو دیکھیں، مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ خواتین کے اندر جب تک ان کے ایام ہیں، اللہ کا نظام ایسا ہے امام دین کہ اس ہارمون کی وجہ سے خون کے جمنے کا عمل کم ہوتا ہے اور ان میں ہارٹ اٹیک کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خواتین میں اور مردوں میں ہارٹ اٹیک کی شرح برابر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بیویوں کی بات ہے نا جی، وہ خود ہی سمجھ جائیں گی۔ آگے چلیں آپ۔ اس کے بعد شوگر کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، خون میں چکنائیوں کا جو توازن ہوتا ہے نا، کولیسٹرول کی زیادتی، اچھے کولیسٹرول کی کمی، یورک ایسڈ کی زیادتی، تمباکو کا استعمال، پھر الکوہل کا استعمال۔ پاگل پانی، ہاں، اسے پاگل پانی کہتے ہیں آپ۔ وہ دیکھو نا جی، اب یہ لفظ جو آپ نے بولا ہے نا، الکوہل، جی، تو یہ اس کو جو اردو میں اس کو کہتے ہیں، وہ مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ اردو کا لفظ استعمال نہ کریں۔ نہیں، میں نے اسی لیے اس چیز کا نام پاگل پانی رکھ دیا ہے جی، کہ یہ پی کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ گاؤں میں بھی جب کوئی ایسا کوئی فنکشن ہوتا ہے نا جی، شادی بیاہ کا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ تم یہاں پر پاگل پانی کا انتظام مت کرنا۔ وہ تو ہوتا ہے، نہیں، وہ پھر فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور وہ دیسی شراب بنائی وہ جاتی ہے وہاں پہ۔ پاگل پانی بری چیز ہے، ہم بیماری کے بارے میں بات کریں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے دل کے پٹھوں کی بیماری ہوتی ہے، کارڈیو مایوپیتھی، سانس خراب ہوتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، جبکہ تمباکو وہ نالیاں تنگ کرتا ہے، دل کی نالی، دماغ کی نالی، گردے کی نالی، پاؤں کی نالی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور مارکیٹ میں نئی آئٹم آئی ہے، وہ کیا ہے؟ گٹکا۔ نہیں، گٹکا خیر نیا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو بھی انسان کے ذائقے کے لیے بنائی جاتی ہیں نا، جو عادت پیدا کرتی ہیں، یہ سب نقصان کرتی ہیں۔ گٹکا بہت نقصان دہ، اس میں کیا کیا چیزوں کی مختلف کیمیکلز ملاتے ہیں، یہ سارے کیمیکلز ملا کے اور پھر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، نشہ چڑھ جاتا ہے، اس سے لوگ عادی ہو جاتے ہیں، اور عادی ہونے کے بعد اگر وہ لوگ جو گٹکے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور دل کی بیماری شروع، بے شمار مسائل، خالی دل نہیں، پھیپھڑا بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر، اس کے اندر جگر بھی انوالو ہو سکتا ہے، اللہ معاف، اس کے اندر دماغ بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ تو بیماریاں دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے بڑا صاف ستھرا جسم دیا تھا، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں بیماریاں پیدا کرنے کے۔ اور ایک بات، قدرت کی ڈکشنری میں لفظ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، یہ دل کا دورہ نہیں ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک 80 سال سے پہلے، 85 سال سے پہلے ہوتا ہے نا کسی کو، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وجہ تمباکو نوشی، وجہ الکوہل کا استعمال، وجہ
شوگر کا کنٹرول نہ ہونا، ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کا پابندی سے استعمال نہ کرنا، یورک ایسڈ کی زیادتی، پیٹ بھر بھر کے کھانے کھانا، یہ تمام چیزیں، پھر خون کے اندر چکنائیوں کا زیادہ ہونا، لیکن ہم نے دواؤں کا استعمال نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو جائے گا۔ اچھا اچھا، تو ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں، اگر ہم شوگر کنٹرول کریں، ہم بی پی کنٹرول کریں، ہم یورک ایسڈ کنٹرول کریں، ہم تمباکو کا استعمال بند کر دیں، سگریٹ، سگار، پائپ، شیشہ، یہ ساری چیزیں اگر ہم بند کر دیتے ہیں، حقہ، نہیں میں نہیں پیتا، میں پرے پرے ہی رہتا ہوں۔ اچھا آپ نے منع کر دیا ہو تو آپ کے کہنے پر میں نے تو عمل بہت کرنا ہے۔ نہیں، آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو وہاں پر لوگ بیٹھ کے، خاص طور پہ نوجوان، ان کو آہستہ آہستہ میں کینڈے میں کر رہا ہوں۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے امام دین۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، سگریٹ پیتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہتا نہیں۔ اب ایک بار میں نے اسے کہہ دیا، 2 بار، نہیں مانتا تھا وہ کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، لیکن بہرحال اب میں کیا اس کے ساتھ بحث کرتا، سمجھ آ جاتی ہے بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں جی، ہاں ایک وقت آیا کہ اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا جی۔ کہ جب بھی میں جاتا ہوں یہ کہتے ہیں تم سگریٹ نہ پیا کرو، اور اس کے خاندان کے اندر وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، ہارٹ فیلئر ہو رہا تھا، اور میں نے اس کے والدین کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں ابھی سے اس کو کنٹرول کر لیں، نہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور صرف 36 سال کی عمر میں اس کو اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ اللہ 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 سب کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ علاج کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے ڈاکٹر صاحب۔ جس طرح سے آپ یہ دل کی باتوں کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو تندرست اور توانا رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں، تو یہ بہت ثواب والی بات ہے۔ وگرنہ قوم جو ہے نا جی، وہ تو بگڑتی جا رہی ہے، لوگوں میں نئی نئی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ پروگرام جو آپ نے شروع کیا ہے نا جی، اس کا تو میں کہتا ہوں آپ نے کمال ہی کر دیا۔ وہ تو سب ہوتا رہے گا، وہ سب ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں بھی تو لوگوں کو بتانا پڑے گا نا۔ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں، جب تک بھوک نہ لگے آپ نے کھانا کھانا ہی نہیں ہے، چاہے 2 دن ہو جائیں، 3 دن ہو جائیں، اور وجہ معلوم کریں کہ بھوک کیوں نہیں لگ رہی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور جب کھانا کھائیں تو اتنا کھائیں کہ آدھا حصہ خالی ہو پیٹ کا، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ جتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اتنی ہی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں ایک شادی میں گیا تو وہاں پر سب کھانا کھا رہے تھے، تو میں بھی کھانا کھا رہا تھا، تو ایک بندے کو میں نے دیکھا اس نے اپنی پلیٹ میں چاول رکھ کے تو اس کے اوپر بوٹیوں کی قبر سی بنا لی۔ میں نے کہا یہ سارے تم نے کھانا ہے؟ کہندا ہاں، اور میں نے دیکھا وہ کھا گیا۔ میں نے کہا پانی میں پیش کروں؟ کہنے کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک برکی پہ برکی چڑھا دی۔ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں۔ اچھا بھوک لگے تو مگر پھر وہ چاہے 2 دن ہو جائیں، اچھا لیکن کھانا نہیں کھانا جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھانا کھائیں تو تھوڑا آدھا پیٹ، ہاں تھوڑا۔ وہ نہیں کہ آخری کھانا سمجھ کے تو اڑا دیں۔ اور یہ دیکھیں اگر ہم کھانے میں احتیاط کر لیتے ہیں، زندگی کے معاملات، غصہ نہیں کرنا، لالچ نہیں کرنا، حسد، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر اگر شوگر ہے اس کو کنٹرول کریں، اگر بلڈ پریشر ہائی ہے اسے کنٹرول کریں، دواؤں کی پابندی کریں، اگر خون میں چکنائیاں زیادہ ہیں تو اس کے لیے احتیاط کریں۔ حلوہ بنا لیں اس میں خون میں۔ حلوہ کیا مطلب؟ وہ اس میں چکنائی جو زیادہ ہے۔ نہیں وہ غلطی ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں، دواؤں کی پابندی کریں، ہاں جی، روزانہ سیر کریں قوت برداشت کے مطابق۔ پھر یورک ایسڈ کی زیادتی اگر ہوتی ہے، یورک ایسڈ ایک تیزاب ہوتا ہے جو خون کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انگوٹھے سوج جاتے ہیں۔ اچھا یہ تیزاب بھی بندے کے اندر ہی ہوتا ہے؟ بالکل، ہمارے جسم کے اندر تیزاب بھی ہے، ہمارے جسم میں الکلی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور یہ سارا بیلنس کرتی رہتی ہیں۔ بھائی پھیرو، آپ کو پتہ ہے انسان کا جسم کتنی اینٹوں سے مل کے بنا ہے؟ سیلز جو خلیے ہوتے ہیں نا، جس طرح ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے نا، اس میں اینٹیں استعمال ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح ہمارے جسم میں خلیے ہیں جنہیں ہم سیلز کہتے ہیں۔ ایک انسانی جسم میں 75 کھرب خلیے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح انسان کا جسم بنتا ہے، اس کے اندر دماغ، آنکھیں، دل، بڑے بڑے پھیپھڑے، آئٹم ہیں جی۔ گردے، جگر،
یہ سارے کہاں سے، یہ سارے نظام ہیں. اور تو ہم بات کر رہے تھے ہارٹ اٹیک کے حوالے سے. دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، یا پیٹ کے اوپر کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، جبڑے میں تکلیف ہوتی ہے، دونوں بازو میں یہ جاتی ہے یا بائیں بازو میں جاتی ہے، کمر میں جاتی ہے، اور ہوتی کب ہے؟ تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد تیز چلنے سے اور آرام کرنے سے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. پسینے آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، پاؤں پہ سوجن آتی ہے. اور پاؤں پہ سوجن اگر وہ ختم نہیں ہوتی، ایک تو سوجن وہ ہوتی ہے جو صبح کو ختم ہو جاتی ہے آرام کرنے سے، لیکن ایک وہ سوجن ہوتی ہے جو ہر وقت پاؤں پہ رہتی ہے، ٹخنوں پہ رہتی ہے. دبائیں گے تو گڑھا پڑتا ہے اور ساتھ میں اگر سانس خراب ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو پھر یہ ہارٹ فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. ہارٹ اٹیک خاموشی کے ساتھ ہو جائے گا، اور ہارٹ فیلئر کے رات کو اچانک سے لیٹے لیٹے سانس خراب ہو جائے گا، گھبراہٹ ہوگی، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں ان پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. اور آپ نے پھر وہی بات کہوں گا، آج جا کے چوپال کے اندر یہ ساری باتیں بتانی ہیں. میں بتاؤں گا جی. آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو بولتے ہیں آپ کا میں ٹیپ ریکارڈر ہوں اور میں ساری باتیں ریکارڈ کر کے تو وہاں جا کے سنا دیتا. بس شاباش، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دل کی بیماریوں کی شرح خاص طور پہ نوجوانوں میں کتنی کم ہوتی ہے.